اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، دانش انصاری کے چینل پر. آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا ریگولر بلکہ بے شمار نجی چینلز پہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں جا رہے ہیں کراچی، اور پیپلز پارٹی نے ان کا استقبال بھی کیا ہے، لیکن میں مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گراؤنڈ میں جلسہ نہیں ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کا جو مزاج ہے میں تو ادھر نہیں ہوگا. لیکن یہ کہا تھا کہ سڑکوں پہ عوام دیکھ رہا ہوں، پرچے بھی ہو سکتے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، ایسا کہا تھا. بے شمار نجی چینلز پہ کہا تھا. اچھا، ایک بات یہ بھی کی تھی کہ جناب آج جو سنڈے کا دن ہے یہ خان کا دن ہے، 11 تاریخ 1 اور 1 2 یہ بھی خان کی لکی ڈیٹ ہے، کیونکہ خان صاحب کے لکی نمبر 2 7 اور 9 ہیں، اور لکی ڈے ان کا ٹیوزڈے سنڈے اینڈ تھرسڈے ہے. تو یہ تو بڑی عقل مندی کی پی ٹی آئی نے کہ نمبر تو انہوں نے میرا ہی اٹھایا، 11 والا 1 اور 1 2، اور سنڈے کا دن بھی اٹھا لیا، یہ بھی اچھا تھا. لیکن اتنے سخت مشکل ترین حالات جہاں پہ ہم 39 میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس حالات میں بھی علی یہ جو ہے سہیل افریدی صاحب نکلے. 1/3 کے کھانے کے مالک ہے. میں نے کہا ذرا بوجھ زیادہ ہے ان کے کندھوں پہ. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی ساتھ تھی آج. سورج تو خان کے لیے، خان تو مشرق کا سورج ہمیشہ کا ہے، اور یہ سال بھی 2026 تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے تو 10 بنتا، 0 نکالے تو 1 رہ جاتا ہے. تو اس 1 نے کام تو دکھایا ہے. 9 تاریخ نے بھی کام دکھایا. 9 تاریخ کو محمود خان اچکزئی لاہور آ گئے، اور 9 تاریخ میں وہ کراچی گئے سہیل افریدی صاحب. اب ہوا کیا، میں نے ایک بات کی تھی کہ بھائی یہ جو گراؤنڈ کی اجازت تو وفاق میں دینی، صوبہ نہیں دے گا. صوبہ جو ہے اسی صورت میں دے گا جب وفاق کہے گی، صوبہ وفاق سے پوچھے گا. تو خیر اجازت ہی نہیں مل رہی تھی، ظاہر ہے وفاق نے جو اجازت دینی تھی دی انہوں نے. لیٹ اجازت تو یہ ذرا پی ٹی آئی باہر نکل آئے، سڑکوں پہ کچھ احتجاج کیا، پولیس آ گئی حرکت میں. میں نے کہا تھا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، پرچے نہ ہو جائیں، پرچے ہو. اب کہنے کا مطلب یہ بھی میں نے بات کی ہوئی ہے کہ سہیل افریدی صاحب، عمران خان صاحب 14 جنوری کے بعد مضبوط ہوتے ہیں، اس سے پہلے ذرا آرام سے بولنگ کرانی. اب یہ حکومتیں جو ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں سرکار، وہ پی ڈی ایم ہے، وہ تو جان کے پھنسائے گی، ایسے کر کے دانا سٹے گی تاکہ چونکہ یہ دانا جو ہاتھ پھاڑ لے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب جال میں پھنس گئے تھے، پرچے بھی ہو گئے. اب میں تو ایک چکر میں پڑ رہا ہوں کہ 14 تاریخ سے پہلے سہیل افریدی صاحب بھی پرچہ نہ دے دیں کراچی والے معاملے میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سہیل افریدی صاحب کا بھی ذائقہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، اور خان صاحب کا بھی نہیں ہے. 14 جنوری سے خان صاحب کا اسٹرانگ ہوگا ذائقہ. اب پھر میں نے کہا کہ سڑکوں پہ تو عوام دکھائی دے گی. بالکل سڑکوں پہ عوام دکھائی دی. پیپل پارٹی کی کام پہ ٹانگ گئی. اگر عوام نہ آتی تو پیپل پارٹی نے کہنا تھا وفاق کو جناب دے، وہ زیادہ جنرل نے جو بندے نے کی تھے ان کو اندازہ ہوگا پورا کراچی آ جائے گا، اور کراچی باہر نکل آتا، گراؤنڈ پر جاتی، تو پیپل پارٹی کو پتہ چل جانا تھا کہ ہے ہی نہیں ہماری عوام. ایم کیو ایم کو بھی پتہ چل جانا تھا، جماعت اسلامی کو بھی پتہ چلنا تھا، ساروں کو، کیونکہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اس وقت موجودہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ جڑا سی کام میں کیا جی انہوں نے تھرمو میٹر سے چیک کر لیا، اجازت آخری ٹائم پہ دی تاکہ بندے اکٹھے نہ ہوں. انہیں کیا پتا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ بندے ہی بندے اکٹھے ہو جائیں گے سڑکوں پہ. میں نے کہا تھا جھنڈے دکھائی دیں گے دیے. اب کیا ہونے جا رہا ہے، ابھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے پرچہ نہ آ جائے سہیل افریدی صاحب پہ. اور آج پنجاب نے بھی پنجاب نے بھی کہہ دیا فرانزک کہ جی 9 مئی میں کل یہ پرسوں جو ہے وہ شامل ہے سہیل افریدی صاحب. کیونکہ میں نے ایک پیشن گوئی کی ہوئی، کمزور وزیر اعلیٰ ہیں، اڑ نہ جائیں، کسی گیم میں نہ لے آئے انہیں. تو ایسا ہے ادھر کوئی بھی 1/12 کے وزیر اعلیٰ آ گئے تو پھر کوئی بہتر ہو جائے گا. لیکن خیر سہیل افریدی نے اچھا کیا، نکلے اور ایک دفعہ جو ہے کانپیں ضرور ٹانگی ہیں. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی تو ایسے ہی جو ہے کانپیں ٹانگی ہیں. اور پیپل پارٹی نے کردار وہی کیا ہے جو نون لیگ کرتی ہے. جب ان کو دیکھا انہوں نے کہ جی ہمارے اوپر آ گیا سہیل افریدی، تو وہاں باہر آ گئی، تو ہم جو نعرے مارتے ہیں کہ ہمارا پورا سندھ ہے
تو میں نے ہمیشہ کہا ایسا نہیں. خیر پورے دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے سرکار, میں نے کہا تھا 12 جنوری سے 19 جنوری تک اچھا ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں. سیاسی حوالے سے ہو, جنگی حوالے سے ہو, امریکہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی کام ڈال سکتا ہے, اور ایران بھی مشکل میں آ سکتا ہے, اور بھی گرین لینڈ والا معاملہ. میں نے کہا پیشن گوئی کی بھی 8 سے 9 ممالک مجھے دنیا میں خطرے کے لپیٹ میں دکھائی دے رہے ہیں. پیوٹن بھی ڈال سکتے ہیں کام, یوکرین کو بڑا ہی کام ڈال سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے. تیاری جاری ہے, پوری دنیا اس وقت جو ہے حکومت پیسے کی لڑائی میں شامل ہو چکی ہے, لارڈ کی لڑائی ہے. 12 تاریخ سے 19 جنوری تک اچھا ٹائم میں نہیں دیکھ رہا. اللہ نہ کرے خدا یہ آفت بھی آ سکتی ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کچھ بھی ہو رہا ہے آگے یہ وہ بڑے معاملات. لیکن یہ نہیں ہے کہ 19 تاریخ جنوری گزر جانے کے بعد کیا پوری دنیا کی جان چھوڑ جائے گی, کیا جنگوں سے, کیا خدائی آفات سے, یا کوئی اور بڑے معاملات سے نہیں. 2026 کا جو ڈیجٹ ہے یہ سورج کا ڈیجٹ ہے, یہ کام دکھائے گا. پلانٹ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں, طواف کرتے ہیں اس کا سورج کے, تو آرڈر ہی سارے سورج کے ہوں گے. پوری تپش دیکھ رہا ہوں, آگے بڑے معاملات خراب دیکھ رہا ہوں. تو ساری دنیا ہی آپس میں پیار و محبت سے رہ لے, اچھا ہے. حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, یہ رہ لے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو جو بو گے وہ کاٹو گے. ٹائم اچھا نہیں ہے, اس ٹائم سے نکلنا خاموشی سے. چائنا جو ہے اس کو چھیڑا گیا تو پھر چائنا بھی ٹھوک دے گا, کیونکہ جوپیٹر کا سال بھی ہے. چائنا جو ہے وہ جوپیٹر کا مالک ہے, صاف بتا رہا ہوں. اور جوپیٹر اس سال کا بادشاہ, وہ تو لارڈ ہے سورج. اور دوسرا ٹرمپ جی, میں سمجھ رہا ہوں کچھ کرنے جا رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں جی تجزیہ کر رہا ہے خان, نہ یہ شروع سے کہہ رہا ہوں کچھ ہونا ہے, لیکن کوئی بڑا ہی کھڑاک ہونا ہے. اب آپ ڈریں گے اور سوچیں گے یار خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, بڑے کھڑاک کی بات کر رہے ہیں. بھائی کھڑاک سے مراد تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہے, اسی بات بھی قائم ہوں. ریجیم چینج, بندے ایکسپائر, بڑی بڑی ہستیاں, بڑے جہاز جگڑے میں, قبضہ بھی ہوگا ملکوں پہ. جیسے وہ وینزویلا والی میری پیشن گوئی پوری ہوئی تھی, میں نے کہا تھا کہ ڈبلیو والے لوگ بھی بچے اور این والے بھی. ڈبلیو میں وینزویلا ہو گیا, این سے نیکولس ہو گیا. ابھی بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, کچھ الفابیٹ ہیں ایسے جو خطرے میں ہیں, جو اوپر کے حکمرانوں میں ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے وہ واولز ہو سکتے ہیں, الفابیٹس, وہ زیڈ این ہو سکتے ہیں, پی, وہ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد ایچ بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کہ ایم بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہے ایسا. آدھی لوگ بھی پرابلم میں آ سکتے ہیں. ڈی, سی, زیڈ, این, ایف, واولز, ایل, وائی, واولز میں اے, ای, آئی, او, یو, اور اس کے بعد ایم بھی حرکت میں آئے گا. ایسا کچھ ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے. سب نے, پوری دنیا نے مل کے تسبیحات کریں, پڑھیں, استغفار پڑھیں, یا اللہ یا سلام یا مومن پڑھتے رہیں. اللہ خیر کرے گا. صدقات دیں اور زکوٰۃ دیں, کسی کا حق نہ کھائیں, انسانیت کے لیے جئیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.